صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 101 94 to 101. اس صفحے پر بھی پروردگار عالم نے آغاز میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کی امانی جس کو تعبیر کیا گیا تھا، یعنی بلند و بالا توقعات جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کی کوئی بیس نہ ہو، ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا، اور وہ یہ تھی کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہی خالصتاً ہے، یعنی جنت ہمارے لیے ہی مخصوص ہے. پروردگار عالم نے ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالصتاً انہی کے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یعنی اگر کسی کو ایسا یقین ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ موت کا آرزومند ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مشہور اقوال جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ امیر المومنین یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے ابو طالب کے بیٹے کو کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے. اور امیر المومنین نے اسی لیے جب تلوار ضربت لگی ہے تو اس وقت علی کا جملہ تھا کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو وہ جو واقعاً ولی خدا ہوگا، جو واقعاً خدا سے قرب رکھتا ہوگا، تو اس کی تو یہ کیفیت ہوگی. مگر کیا یہودیوں کے اس دعوے کے بعد وہ تمنا ہمیں نظر آتی ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے لن یتمنوہ ابدا، ہرگز ہرگز وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. لن عربی کے اندر نفی ابدی کے لیے آتا ہے، یعنی نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ بیان کی گئی بما قدمت ایدیہم، کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کریں. یہ مضمون الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ سورہ جمعہ کے اندر بھی آئے گا. اور یہاں پھر خدا نے فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے، علم رکھتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب یقیناً آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص انہی کو دنیا کی زندگی کے بارے میں، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. بعض نے کہا کہ مشرکین کا ایک گروہ وہ بھی اس میں شامل ہے، اور بعض نے کہا کہ ایون مشرکین سے بھی زیادہ آپ حریص پائیں گے، لالچی پائیں گے دنیا کی زندگی کا انہی یہود کو. ان میں سے ہر ایک اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندہ رہنے کا موقع ملے. پروردگار عالم نے اس پر تبصرہ کیا کہ اگر انہیں 1000 برس کی عمر دے بھی دی جائے تو بھی یہ طول حیات انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکتا، کہ 1000 برس کے بعد بھی بہرحال مرنا تو ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ لوگ عمل انجام دیتے ہیں. یہ ایک حصہ تھا جو یہاں پر مکمل ہوا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل ہی کا ایک دوسرا جو ایک کامنٹ تھا جو جناب جبریل کے خلاف تھا. جب انہوں نے ان کے گروہ نے آ کر سوال کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل میرے اوپر وحی لے کر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن میکائیل اگر وحی لاتے تو ہم مسلمان ہو جاتے، جبریل جو ہے وہ فرشتہ عذاب ہے. اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ من کانا عدو لجبریل، کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو اس نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے اذن سے، کہ وہ تو پیغام لے کر آ رہا ہے، لیکن جو اصل پیغام ہے وہ تو خدا کی طرف سے ہے.
تو یہ جبریل اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر کوئی میسج لے کر نہیں آ رہے، کوئی وحی لے کر نہیں آ رہے. تو جناب جبریل پیغمبر ہونے کی وجہ سے، خدا کا پیغام پہنچانے والے ہونے کی وجہ سے، اگر کسی نے کوئی دشمنی کی تو یہ گویا خود خدا سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھایا پروردگار نے کہ اذن پروردگار سے وہ لے کر آ رہے ہیں. دوسری بات، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں وہ تصدیق کرنے والا ہے کہ جو موجود ہے، یعنی پچھلی کتابوں کا انکار نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ہدایت کا پیغام لے کر آ رہے ہیں اور بشارت، خوشخبری لے کر آ رہے ہیں صاحبان ایمان کے لیے. اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک لنک ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے. خدا کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، جناب جبریل لے کر آ رہے ہیں، پیغمبر اکرم پر وہ پیغام نازل کیا جا رہا ہے. پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان تک پہنچایا جائے. لوگوں ہی کے اندر اہل کتاب اور یہود بھی ہیں. یہود اور اہل کتاب کے لیے اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ وہ توریت کے اندر لکھی ہوئی باتوں کو دیکھیں اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اس رسول کو پہچان لیں. تصدیق کرنے والا ہے یہ کلام، یہ وحی، یہ قرآن توریت کی کہ اصل میں یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی. تحریف کا قرآن ذمہ دار نہیں ہے، مگر تحریف کے باوجود جیسا کہ بارہا بیان کیا گیا، اتنی نشانیاں اب بھی موجود کہ اس کے ذریعے سے اس آخری رسول کو پہچانا جا سکے. تو وہ لنک اسٹیبلش ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر اب یہ ہدایت چاہتے ہیں تو اس رسول تک آ گئے تو اب اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی باتوں کو سنیں اور عمل کریں تاکہ ہدایت انہیں مل جائے، اور ایز اے ریزلٹ پھر بشارت کے بھی مستحق بن جائیں گے، چونکہ اب یہ مومنین کی کیٹیگری کے اندر شامل ہو گئے. پھر پروردگار عالم نے اسی بات کو، جو دشمنی کی بات تھی، اس کو مزید سمجھایا کہ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا، 1 نمبر 2 ملائکہ کا دشمن ہے، نمبر 3 اس کے رسولوں کا دشمن ہے، نمبر 4 اور نمبر 5 جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے. یہ ملائکہ میں پہلے سے شامل ہیں، مگر کانٹیکسچوئل جو اہمیت اس وقت ہے اس کی وجہ سے ان دونوں کا تذکرہ بھی کر دیا گیا. جبریل کا تو خاص وجہ سے اور جناب میکائیل کا بھی ان کی اہمیت کی وجہ سے. تو یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا، یعنی ان کی دشمنی بھی کفر کے مترادف ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم آیت ہے، کہ یقیناً ہم نے آپ پر نازل کیا ہے آیات بینات کو، روشن آیتوں کو جو بالکل واضح ہیں. وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے مگر وہ کہ جو فاسق ہیں. یہ آیت بھی ہمارے ان ساتھیوں کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ جو بار بار قرآن مجید سے پلورلزم کے حوالے سے اپنے لیے تائید ڈھونڈا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہاں پر واضح طور پر رسول اللہ پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کا انکار کرنے والوں کو فاسق سے تعبیر کر رہا ہے. جو انکار ہے اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نتیجتاً اس شخص کو کہ جو انکار کرنے والا ہے اس کو فاسق کہا گیا ہے. ہم پہلے ہی سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی فاسقوں کو، خود پھر ان کے لیے گمراہی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ خدا فاسقین کو گمراہ قرار دیتا ہے، ان کے اوپر گمراہی کا عنوان قرار دیتا ہے. تو اگر وہ خدا کے رسول، اس خاص آخری رسول کی بات کی جائے، اس پر نازل ہونے والی چیزوں کا انکار کر دیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ پھر وہ گمراہ ہے، اور گمراہوں کا راستہ پھر صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. راستہ انعمت علیہم والوں کا صراط مستقیم ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والوں کا راستہ یقیناً صراط مستقیم نہیں ہے. میری ہمدردانہ اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو پلورلزم کے حوالے سے بہت زیادہ مس گائیڈ ہوتے ہیں اور مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ اس آیت کے اوپر اور اس جیسی دوسری آیتوں پر بہت زیادہ توجہ کریں. پھر آخری حصہ جو آج کے صفحے کا ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے پھر مذمت کی ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ بے ایمان ہی رہی. ہم بار بار عہد کا تذکرہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ ان کا نام ہی عہد نامہ قدیم اور جدید ہے، توریت اور بائبل کا. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا، یعنی یہی رسول، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کیا کیا کہ کتاب خدا کو پس پش ڈال دیا. اس کتاب کو تو پس پش ڈال ہی دیا، جو خود ان کے پاس لکھی ہوئی نشانیاں تھیں ان کو بھی اگنور کر دیا اور نظر انداز کیا، جیسے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ ہو، کأنہم لا یعلمون. تو یہ جو ایسا بیہیویئر کہ جس میں علم سے تجاہل یعنی جہل کا خامخواہ کا مظاہرہ کرنا، اس کو بھی پروردگار عالم نے بہت تنقید کی نظر سے دیکھا ہے. یہاں پر یہ
آیت نمبر 101 مکمل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔